السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا تقریباً آخری ٹاپک ہے ہمارا کلینکل انٹرونشن کا، ٹھیک ہے۔ اس سے پیچھے جو ٹاپک ہے ہمارا تقریباً آلموسٹ سارے ہی ہو چکے ہیں، ہمارا سیکنڈ چیپٹر ہمارا امید ہے ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک جو بہت ضروری اور بہت اہم امپورٹنس جو ہے آپ کو بتانے کی ہے کہ آپ کے اس پر جو پریکٹیکل ہوگا وہ بیسیکلی کہلائے گا سروے کا، جو سروے رپورٹ آپ نے سبمٹ کروانی ہے۔ تو سروے رپورٹ جو بیسیکلی ہے کہ آپ نے ایک سروے کرنا ہوتا ہے اپنے جو بھی آپ کا انوائرمنٹ ہے، جو بھی آپ کی فیلڈ ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ لوگوں کو ویڈیوز دیں، ٹھیک ہے۔ تو اور ایک اور ساتھ میں ہم لوگ اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ہے، کیونکہ جو ایکچولی میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارا جو لیکچرز ہیں بہت نامنل لوگ دیکھ رہے ہیں، من کے دیکھتے تو ہیں، من کے ہمارے لیے کافی ہیں اتنے، لیکن وہ پورا لیکچر نہیں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا تقریباً ایوریج جو ٹائم جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے لیکچر کو وہ 1 سے 2 منٹ تک ہوتا ہے، جبکہ ویڈیو آپ کو پتہ ہے 10 سے 15 منٹ کی ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ ایشو آ رہا ہے ہمیں، دوسرا یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ سروے آپ لوگوں کے لیے ایک اپورچونٹی ہم دیتے ہیں آپ لوگوں کو، وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، جن کے پاس جو ہمارے سارے کے سارے لیکچرز دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو جنہوں نے تھرڈ ایئر بھی دیکھا ہوگا، جو مطلب ہمارے جو چینل کی جتنے ساری ویڈیوز ساری دیکھی ہوں گی، ہم لوگ ان کے لیے ایک بیچ شروع کریں گے جس کے اندر ہم لوگ کو سروے کرائیں گے، وہ بھی فری آف کاسٹ، ٹھیک ہے، بالکل فری آف کاسٹ۔ بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے جتنے بھی لیکچرز دیکھے ہوں گے ہمارے تقریباً چینل کے سارے، ٹھیک ہے، تو بس اس کے اوپر دیکھنے والے کا پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر آپ کا آ جاتی ہے ریڈ لائن آ جاتی ہے اگر آپ نے پورا دیکھا ہوا، تو بس آپ نے اس چیز کا اسکرین شاٹ لینا ہے میری ساری ویڈیوز کا، ٹھیک ہے، وہ بس واٹس ایپ کرنا ہے ہمیں، تو ہم لوگ آپ کو اس گروپ میں شامل کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے، جس کے لیے ہم لوگ سروے ہم آپ کو سارا کروائیں گے، انشاءاللہ سارا کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بالکل ریٹرن میں کروائیں گے تاکہ آپ اسی چیز کو ہی آگے سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ہمارے آپ بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، ہم تو آلریڈی آپ سے کر ہی رہے ہیں۔ تو آج جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد مزید ہم لوگ اگر کسی کو کنفیوژن ہے کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو ہمیں واٹس ایپ پہ وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ یہ جو ٹاپک ہے بیسیکلی اس کا نام جو ہے کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی ہے، اس کو کارل راجرز نے بیسیکلی پیش کیا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے آپ کو بیہیویئرسٹ اور سائیکو انالیسس پہ کرٹیسائز کیا تھا، ٹھیک ہے۔ 1951 کے اندر اس نے اپنا ایک طریقہ پیش کیا جو کہ ہیومنسٹک اپروچ کے اوپر تھا، جسے انسانیت پسندانہ جو سوچ ہے اس کے اوپر اس نے اس کو انٹروڈیوس کروایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 61 اور 66 میں اس میں کچھ امینڈمنٹس بھی کی گئی، ٹھیک ہے۔ اس میں بیسک جو پوائنٹ ہے وہ فرد جو موکل ہے نا، جس کا آپ علاج کر رہے ہوتے ہیں اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے، اس لیے اس کو CCT جسے کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی کہا جاتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اب اس کے مطابق انسان بہت آئیڈیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ذات جو ہوتی ہے بہت آئیڈیل ہوتا ہے، بہت اشرف المخلوقات جس جو ہماری کیٹیگریز ہے اس کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں۔ اسی نظریے کے بنیادی طور پر وہ کیا کہتا ہے کہ عقل مند ہوتا ہے آپ کے پاس، میں ہائی لائٹ بھی کرتا ہوں ساتھ میں، عقل مند ہوتا ہے، خود مختار ہوتا ہے، حقیقت پسند، ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری خوبیاں اس کے اندر وہ آتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد جو ایک کانسیپٹ ہے اس کے اندر سیلف ایکچولیشن، تکمیل ذات۔ تکمیل ذات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو بننا چاہتا ہے، جو ہوتا ہے، جو سوچتا ہے وہ سارا کچھ کر لے، بس اسے ہم لوگ سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھ لیتے ہیں ون بائی جو جتنے بھی ٹاپک اس کے اندر آتے جاتے ہیں۔ ڈیولپمنٹ آف سیلف، خود کی ذات کی نشوونما کرنا، کس طرح ہم لوگ خود کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرتے ہوتے ہیں، اس کے متعلق انہوں نے دو جو ہے آئیڈیاز انٹروڈیوس کروائے ہیں۔ آئیڈیل سیلف جسے مثالی ذات کہتے ہیں، اور دوسرا تھا ریئل سیلف ہے جو حقیقت ہے۔ مثالی ذات کے اندر وہ خوبیاں صلاحیت جو فرد خود میں پیدا کرنا چاہتا ہے، جس کو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ حقیقی میں یہ ہوتی ہے جو اس میں پہلے سے موجود ہوتی ہیں، جو کہ بائی برتھ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب ان دونوں کے اندر جتنا ڈفرنس ہوتا جاتا ہے اتنے ہی آپ کی مطابقت یا عدم مطابقت پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی کا ہی ہم نے اس کے اندر علاج کرنا ہوتا ہے۔ نیا ایک کانسیپٹ ہے فنومولوجیکل فیلڈ، نظریاتی احاطہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس طرح انوائرمنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ خارجی دنیا کا ادراک کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا، ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈ کرنا، اسے ہم لوگ ادراک کہتے ہیں۔ یا مختلف وجہ کہ جسٹیفائی کرنا، توجیہ کا مطلب جسٹیفائی کرنا، کیونکہ میں اس لیے آپ کو میننگ بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو مسئلہ آ رہا ہوتا ہے کہ اردو کے اندر انہیں میننگ سے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ساتھ میں بتاتا رہوں۔
یہ بیسیکلی ذاتی وقوف ہوتا ہے، مطلب ذاتی سوچ ہوتی ہے اس چیز کے بارے میں، یہی آپ کے کردار کا تعین بھی کرتا ہے۔ سسٹم میں جو چیز زیادہ اہم ہوتی ہے وہ اصل حقیقت جو ہوتی ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم لوگ کہتے ہیں فرد جو ادراک کرتا ہے، جو انڈرسٹینڈنگ کر رہا ہوتا ہے، وہی اصل حقیقت ہے، کیونکہ فرد کا ادراک اس کے تصور ذات جو سیلف ایکچولائزیشن اوپر ہم نے ڈسکس کیا اس کے مطابق، ٹھیک ہے۔ جو خارجی دنیا اصل میں ہے وہ اہم نہیں، بلکہ وہ اہم ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے فرد کو۔ اب اس کے اندر جو بیسک پوائنٹس ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو انسانی پسند ماہرین جو تھے وہ موکل کی انفرادی حیثیت کو کیا کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ان کو وہ اٹ سیلف کرتے ہیں۔ ہر شخص دوسروں سے کیا ہوتا ہے، منفرد ہوتا ہے، اس لیے موکل کی شخصیت کو ضروری ہوتا ہے مسائل کو سمجھانے کے لیے اس کو سمجھدار طریقہ استعمال کیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد تمام تر خامیوں کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے موکل کو، ٹھیک ہے۔ راجرز کا بیسیکل کہنا یہ ہے کہ جو فرد قدرتی طور پر کسی بھی مرض کے خلاف مدافعت کرنے کے اندر کا سیلف امیونائزیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ضرور اس کے ساتھ مزاحمت کرتے ہیں، اس کا انر وہ اس چیز کو اوور کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ جو بھی عدم مطابقتی کردار آپ کے اندر آئے گا اس کو حل کیا جائے، ٹھیک ہے، خواہ وہ اچھائیوں یا برائیوں سمیت جو ہے فرد کو قبول کیا جائے، فرد کو اپنی شخصیت کو سنوارا جائے۔ فیکٹرز کو انشاء سے 3 طرح کے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم آہنگی اور شفافیت کا کیا مطلب۔ ہم آہنگی پہلے دیکھتے ہیں کہ تعلقات میں جو موکل کے ساتھ جو تعلقہ ہوتا ہے، معالج کا جو ڈاکٹر کا تعلق ہوتا ہے وہ خلوص اور گرم جوشی کا مظاہرہ کرے، ٹھیک ہے۔ راجر کے کو شفاف ہونے کا مطلب ہی ہم آہنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ ٹرسٹ کرے اس کے اوپر۔ اس کے بعد معالج کے اپنے تعصبات یا ذاتی فیصلوں کے دوران علاج آڑے نہ آنے دیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کوئی ڈاکٹر ہے کسی موکل کو ذاتی طور پر پسند نہیں کرتا ہے تو وہ اس کا علاج بھی صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا ہے۔ ایمپیتھی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس موکل آیا ہے اس کو اسی طرح ہی ایکسیپٹ کر لینا، اس کے دل آپ کا احساس ہونا چاہیے کہ اس کی جو پرابلم ہے اسے اس پرابلم کی نظر سے ہی دیکھا جائے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس غیر مشروط مثبت تکریم۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر کسی شرط کے فرد کی کیا ہوتی ہے، عزت کی جائے، ٹھیک ہے۔ جو بھی طفولیت بچپنا کہتے ہیں اسی کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جتنی شدید ہے کہ بچہ اس کے لیے بھی کچھ کرنے کو تیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ جو بھی لوگ دوسروں کی طرف سے ایکسیپٹنس چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں ایکسیپٹ کریں، ٹھیک ہے، جس طرح بھی ہم ہیں اسی طرح ایکسیپٹ کریں۔ راجرز کا بیسیکل کہنا ہے کہ خواہ منفی یا اب نارمل کردار کا مظاہرہ کرے اسے غیر مشروط مثبت تکریم ملنی چاہیے۔ پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کوسچنر سارٹ ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے۔ مثلا یہ کہ ہر انسان جو بھی فرد کے اندر مسائل ہوتے ہیں اسے جان کر اس کے لیے لسٹیں بنائی جاتی ہیں، لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، الگ الگ کارڈز پر لکھے جاتے ہیں۔ یہ کارڈز جو ہوتے ہیں ایک ایک کر کے موکل کو دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کارڈ اس کے حالات کے مطابق لگے انہیں ایک طرف رکھا جاتا ہے، جو مختلف لگے اسے الگ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو بیسک جو پہلے 10 ہوتے ہیں مسائل ان کی فہرست مرتب کی جاتی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کم نوعیت کے مسائل کو پہلے اور سنگین مسائل کو آخر، جو اسے امپورٹنٹ لگ رہا ہے وہ خود ہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، جب مسائل کی فہرست اعلان کرنے کے بعد جو خفیف ترین مسئلے ہوتے ہیں ان کے چھپے ہوئے ہوتے ہیں انہیں پہلے گفتگو کی جاتی ہے، فرد سے پوچھا جاتا ہے کہ اس میں کیا صلاحیت ہونی چاہیے، تو انسان صلاحیت فرد بیان کرتا ہے، وہ اس کی مثالی ذات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آئیڈیل سیلف جو ہم نے دیکھا تھا، اور اس کے بعد اس کی جو حقیقی ذات اور ان کے درمیان جو فرق آتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، یعنی اس میں پتہ لگایا جاتا ہے کہ انسان کون سی صلاحیتیں اپنے اندر دیکھنا چاہتا ہے اور کون سی نہیں دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے اپنے، جو اس کے اندر ہے وہ کیا ہے اور جو وہ بننا چاہتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر فہرست میں مکمل کر لیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار میں جب فرد کو جو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ جو مسئلہ حل کرنے کے جو تمام ممکنہ اقدامات کا جائزہ لے کر وہ اپنی بصیرت کی مدد سے سلجھائے، مطلب اپنی عقل کے تھرو اس کو سولو کرنے کی کوشش کرے، اس کے لیے نفسیاتی ذہن و استعمال کا نہیں کیا جاتا ہے۔ فائنلی ہم سمری دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں کیا آتا ہے کہ نفسیات موکل کے لیے خاص نفسیاتی فضا پیدا کی جاتی ہے اس کے اندر، جس میں موکل کو غیر مشروط طور پر قبول کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ اسے بطور انسان کیا اہمیت دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح وہ اپنے آپ کو شخصیت کو تسلیم کرنے بھی لگ جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی غیر ہدایتی طریقہ ہوتا ہے، اس میں معالج کوئی ہدایات جاری نہیں کرتا ہے، جو موکل ہوتا ہے وہ اٹ سیلف ہی سارے کے سارے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب کچھ پہلو ہوتے ہیں یہ آپ ریڈ کریں، وہ ایزی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ بات نہیں ہے اس کے اندر، آپ اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا۔ ہم اس کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں اس کے اندر کہ کیا جو چیزیں ہیں اس کے اندر کہ جو افراد علاج کے لیے ماہر نفسیات رجوع کرتے ہیں وہ معالج دونوں اس باب میں متفق ہوتے ہیں کہ یہ صرف تمام عمر نہیں چلنا، کتنا ہی طویل ہے اسے ختم ہونا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک یہیں ختم ہوتا ہے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔